کا پتہ چلتا ہے، تکالیف کا پتہ چلتا ہے، سکون کا پتہ چلتا ہے، اور پریشانیوں کا پتہ چلتا ہے. یعنی فرمایا کہ اس انسان کے جسم کے باڈی کے 360 جوڑ ہر وقت ایکٹیو رہتے ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی جوڑ اگر ڈیمیج ہو جائے تو انسان پیرالائز ہو جاتا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی حصہ جسم کا متاثر ہوتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق کہ جب بندہ مومن نماز کی حالت میں سجدے میں جاتا ہے تو اس کے جسم کے 360 جوڑ اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں جڑ جاتے ہیں. جسم کے 360 جوڑ جب سجدہ کرتے ہیں تو فرمایا اس سجدے کی برکت سے، اس عاجزی کی برکت سے، اس بندگی کی برکت سے کہ انسان اپنی ہستی کو مٹا کر بالکل زمین کے ساتھ چمٹ جاتا ہے. پیشانی بھی سجدے میں، سر بھی سجدے میں، ناک بھی سجدے میں، منہ بھی سجدے میں، ٹھوڑی بھی سجدے میں، سینہ بھی سجدے میں، اور جسم کے سارے اعضاء سجدے کے اندر جب جاتے ہیں تو اس لمحے جب بندہ کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، تو نبی پاک نے فرمایا کہ جب بندہ کہتا ہے نا سبحان ربی تو اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے لبیک عبدی. ایک بار. دوسرا سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جب 360 جوڑ انسان کے سجدے کے اندر جھک جاتے ہیں، گویا انسان اپنی ہستی کو رب کی بارگاہ میں فنا کر دیتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ اس سجدے کی برکت سے انسان کو صحت عطا فرماتا ہے. اس سجدے کی برکت سے اللہ انسان کی بیماریوں کو دور کرتا ہے. اس سجدے کی برکت سے اللہ اس کی معذوری کو دور کرتا ہے. اللہ اس کی محتاجی کو دور کرتا ہے. خدا اس کے جسم کے اندر برکات پیدا کر فرماتا ہے. پھر اس کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. اور یہ ہم تو بظاہر ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، یہ ایک ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں ہوتی، بلکہ انسان کے جسم کے جو 360 جوڑ ہیں ہر ایک کو جو وہ اللہ کی طرف سے دعا کی برکات نصیب ہوتی ہیں. تو سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ کبھی بھی اپنے نفس کی خواہش کی پیروی نہ کرنا، اللہ کے حکم کی پیروی کرنا، اللہ کے رسول کے حکم کی پیروی کرنا، سیرت رسول اور سنت رسول کو اپنی زندگی کا شعار بنا لینا. فرمایا جب تم ایسا کرو گے تو فرمایا اگر تم اپنے نفس کی خواہش کے اندر کھو کر اللہ کی عبادت سے غافل ہو جاؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ تیری خواہش نفس تجھے برباد کر دے گی. فرمایا ہر حال میں خداوند قدوس سے حیا کر. جب انسان گناہ کرتا ہے نا تو اس کے جسم کا اگر بندہ مومن ہوگا تو اس کی روح اس کو تھوڑا سا شرمندہ کرے گی کہ بھائی کدھر جا رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تو نہیں ہے. فرمایا یہ جو احساس ہوتا ہے نا یہ ایمان ہے کہ انسان کو گناہ سر شرمندگی ہو. تو فرمایا کہ ہر حال میں اپنے رب سے حیا کر، اس کی شریعت پر عمل کر. جب تو شریعت پر عمل کرے گا تو عمل تجھے معرفت الہی کے قریب کر دے گا. کیا مطلب؟ کہ انسان جب جتنا دین اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے اس کے مطابق جب ہم اپنی زندگی میں عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو فرمایا اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت نصیب ہوگی. فرمایا جس کو خدا کی معرفت نصیب ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کے سامنے سے حجابات کو ہٹا دیتا ہے. پھر گناہ کی طرف اگر اس کا بے خیالی سے قدم بڑھ بھی جائے اللہ روک دیتا ہے. کیوں؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. جس رب کے سامنے تھوڑی دیر پہلے جھکا تھا نا، اپنے 360 جوڑوں کو، اعضاء کو، 360 جسم کے جوائنٹ کو اپنے رب کے سامنے جب زمین پر رکھ کر سبحان ربی الاعلی کہہ دیا تھا تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس بدن کو گناہ کی طرف لے جانے سے روکتا ہے. اللہ کی رحمت اسے واپس ثواب کی طرف پھیر لیتی ہے. گناہ سے اس کے قدم کھچ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اللہ اس کے دل کے اندر ڈال دیتا ہے. فرماتے ہیں کہ اپنی اصلاح اور اپنی دوستی، اپنی اصلاح اور اپنی درستی احوال میں مصروف رہ کر کیلو کال اور ہوس دنیا کو ترک کر دے. فرمایا کہ اپنی جان کی اصلاح کرنے کے لیے انسان جب فارغ وقت ملے تو انسان کی سوچ ہونی چاہیے یار کہ ایک رکوع تلاوت کر لوں، چلو تلاوت نہیں بھی کر رہا ہے تو تھوڑے اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھ لوں، نبی پاک پر درود و سلام پڑھ لوں، اپنے گناہوں کے استغفار کر لوں. فرمایا فراغت کے وقت میں بھی جو انسان اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے فرمایا اللہ اس کی زبان کی بھی حفاظت کرتا ہے، اللہ اس کے دل کی بھی حفاظت کرتا ہے، خدا اس کی سوچ کی بھی حفاظت کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے سارے احوال کی حفاظت کرتا ہے.
پھر فرماتے ہیں کہ جہاں تک ہو سکے افکار دنیا سے فارغ ہو. فرمایا کہ جب بھی بندہ اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہو نا تو پھر اپنے آپ کو جتنی دیر بندہ نماز پڑھ رہا ہے اتنی دیر اپنے آپ کو ہر فکر سے بیدار کر دے، ہر فکر سے الگ کر دے. یہ نہ سوچے میرا روزگار کیسے چلے گا، یہ نہ سوچے میرا کاروبار کیسا چلے گا، یہ نہ سوچے. فرمایا کہ انسان یہ کہے کہ یہ جو وقت ہے یہ میرے اور میرے رب کے درمیان ہے. فرمایا اس نیت سے جب بندہ خدا کی عبادت کرتا ہے، چاہے وہ گھر میں کرے، مسجد میں کرے، تنہائی میں کرے، اجتماع میں کرے، اجتماعی عبادت کی صورت میں کرے، اور فرمایا کہ اس نیت سے جب بندہ افکار دنیا سے فارغ ہو کر اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، فرمایا کہ اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ افکار دنیا سے جہاں تک ہو سکے فارغ رہ کر اپنے رب کی طرف رجوع کرو. یعنی عبادت میں کبھی یہ فکر نہ کرو کہ میرا کاروبار کیسے چلے گا، نماز کے دوران یہ فکر نہ کرو کہ میرا ٹیک میں کیسے چلے گا، میری ٹیکسی کیسے چلے گی، میری نوکری کیسے چلے گی. فرمایا نہیں، اس وقت یہ کہو کہ یہ وقت میرے اور میرے رب کے درمیان ہے، وہی اس کا انتظام کرے گا. فرمایا کہ جب بندہ دنیاوی افکار سے، دنیاوی فکر